والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ احباب ذکر، اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ حضرت اسماعیل عطا کیتے اور جدوں حضرت سارہ نے اشارہ دیتا تو آپ مکے لے کے آئے۔ حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا بادشاہ نے بطور تحفہ آپ کو عطا کی تھی، کیونکہ پہلے حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم کا نکاح ہو چکا تھا۔ بادشاہ خوبصورت عورتاں اور لڑکیاں اپنے قبضے کے اندر لے کے غلام بنا لینا تھا، لیکن حضرت ابراہیم نے پہلے سمجھایا سی کہ اگر بادشاہ نے رشتے کے بارے پوچھا تو کہنا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، میں نکاح بچانا عزت بچانا سے آپ نے کلمات تبدیل کیتے، کیونکہ نکاح تو پہلے انسان مرد اور عورت اسلام اور شریعت کے مطابق بہن بھائی تو بادشاہ نے 3 دفعہ اپنی نیت خراب کی تھی حضرت سارہ کی طرف، یعنی کہ اپنا ہاتھ بڑھایا تو حق سن ہو جاتا تھا 3 دفعہ، اور پھر حضرت سارہ بھی کہتا سی کہ اپنے رب کو مجھے شفا لے کے دیو، براہ راست بھی دعا ہو جاتی ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے کو منگو میں عطا کرنا، لیکن جدوں اللہ کا ولی اور ولیہ اپنی توجہ اللہ کی طرف کر کے مخلوق کی عرضی پیش کرے تو پھر مالک جلدی قبول فرما لے گا۔ یہ سلسلہ بیعت اور ولیاں کو جان دا شروع تو طریقہ آ رہا ہے۔ مشکل کشا داتا خواجہ غوث پتر رب ہی دیندا ہے، لیکن جدوں رب دے بندیاں کو دعا کریے کہ مولا تیرا نیک بندہ ہے۔ حضرت مریم بے موسمی پھل جدوں دیکھے، حضرت عمران نے اتھے کھلو کے دعا منگی تو رب نے انہوں نے بھی حضرت بیٹا عطا فرما دیتا۔ جتھے اللہ دے ولی عبادت کردے ہوں، اللہ کی بندگی کردے ہوں، اتھے دعا کرنا شرک نہیں۔ شرک ہو کہ رب تو علاوہ کسی نو رب مننا، کسی نو مشکل حقیقی کشا مننا، کسی نو سجدہ کرنا، پھر شرک ہوتا ہے۔ اگر رب دے بندیاں کو اللہ کا ذکر کر کے اللہ کی بارگاہ دے اندر دعا کی جائے تو پھر مالک فرماتا ہے تیرے منہ نہیں اودے منہ میں تیریاں دعاواں بھی قبول کر لوں۔ حضرت سارہ پھر اپنے رب کو دعا منگی، مولا بادشاہ نو شفا دے۔ بادشاہ 3 باری اندر بازو کے اتنے فالج کا حملہ ہوا، جدوں حضرت سارہ کی طرف ہاتھ کرتا سی ہاتھ سن ہو جاتا۔ بادشاہ نے حضرت ابراہیم نو نہیں کیا
جہے وہ خدا مندا سی جھوٹے انہوں نے نہیں کیا، بلکہ حضرت سارا کی طرف توجہ کر کے کہنے لگا بی بی اللہ نے تینوں حضرت ابراہیم کی وجہ تو اتنا منصب اور درجہ عطا کیتا ہے کہ تو مالک کو دعا منگے رب شفاوا دے دیتا ہے، لہذا میرے واسطے بھی دعا کر رب میں شفا دے دے۔ بادشاہ نے جدو تیسری بار کیا نا، حضرت سارا نے پھر رب کو دعا کی تھی، شفا ملی۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ میاں بیوی، یہ ابراہیم اور سارا کوئی عام بندے نہیں بلکہ واقعی رب دے مقبول بندے نے، کہ رب نے جنہاں دی آل تے بھی نماز تے درود دا حکم دے چھڑیا جی، الا ابراہیم والا آل ابراہیم، قیامت تک رب نے عبادت بنا دی۔ پھر علماء فرماندے ہیں پچھلی عمرہ حضرت ابراہیم نو اللہ نے پتر دیتا، اپنا پنڈ چھڈیا، دادکے چھڈے، اباؤ اجداد مال سارا کچھ چھوڑ دیتا۔ پچھلی عمرہ پھر آپ کا ختنہ بھی ہویا ہے، جنہوں اسی اپنی زبان ہے کہتے ہیں کہ کاکے کو سنتا پایا ہے۔ یہ بھی بڑی تکلیف کا عمل سی، یہ بھی حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ پھر آپ کو بھیجا گیا حرم شریف، جتنے ہوں خانہ کعبہ ہے۔ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل چھوٹے جے بچے نے اشارت کیتا سی نا حضرت سارا نے کہ اللہ نے تمہیں دوجی بیوی چ پتر دیتا ہے، مینوں یہ بارہ نہیں کہ تسی انہوں چومدے رہو، پیار کرتے رہو، جدو میرا پتر آیا پھر تسی بھی پیار کرے دیکھو، لہذا ہوں میں حضرت حاجرہ کٹھیاں نہیں رہ سکتی، انہوں نے بکرا مکان بنا دو۔ اللہ نے فرمایا پیارے ابراہیم اتنے نہیں رہنا، جس مقصد آپ سے تمہیں نبوت، کتاب اور امت اور فضیلت دیتی ہے، میں اپنے محبوب کا وہ پیٹ مکہ المکرمہ آباد کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم کو لے کے آ گئے، نہ سبزہ نہ بازار، نہ کوئی انسان نہ مکان، کوئی چیز نہیں، جتھے ہون مکہ پا کے حضرت حاجرہ کو ٹھہرایا۔ جان لگے تو حضرت حاجرہ نے قمیض دا پلو پھاڑ کے پوچھا پیارے ابراہیم کہ اپنی مرضی نال اتنے میدان چھڑ کے چلے ہو کہ اللہ کا حکم؟ فرمایا اللہ نے حکم دیتا ہے، میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ فرمایا کہ مالک کا حکم ہے، تو پھر حضرت حاجرہ بھی سر خم تسلیم کر کے اللہ نے اس حکم دے کے اپنی آنکھاں بند کر لی۔ کچھ دن گزرے، پانی ختم ہو گیا، مشکیزیں جو کھجوراں ختم ہو گئی نا، حضرت اسماعیل چھوٹے جے بچے نے پانی کی طلب ہوئی، پیاس لگی، مکے کی گرمی بھی بڑی، کوئی سائبان، کوئی درخت سبزہ نہیں، کوئی چشمہ نہیں ہے، کوئی نہر نہیں ہے، کوئی کھو نہیں، کوئی اتنے کوئی آمد و رفت نہیں، تو پیاس اتنی شدت تھی کہ پتھر اٹھے اپنی اڈیاں رگڑ رہے۔ ادو اللہ نے حضرت جبریل کو سدرا کو حکم دیتا، پیارے جبریل جی میرے رب جلیل، فرمایا جاؤ جتھے میرے پیارے اسماعیل دیا ہڈیاں نے اتنے کر مارو، میں قیامت تک اپنے محبوب کی امت نو پیراں دا تبرک دینا چاہنا ہوں۔ او دا نام آب زمزم ہے۔ کی نام ہے؟ زمزم۔ دیتا رب ہی ہے، زندگی بھی رب دیتا ہے، موت بھی رب دیتا ہے، پتر بھی رب ہی دیتا ہے، لیکن مقصد کی ہے؟ بغیر پرتوں، بغیر حضرت اسماعیل کی ایڑیاں رگڑن تو بھی تو رب پانی دے سکتا ہے۔ یہ وسیلے کیوں نے؟ تاکہ کہ جس پانی کی نسبت اللہ دے نبی کے پیرا نال ہو جائے، میں اس پانی کو بھی شفا ادا کر دینا۔ لہذا اپنی نسبت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اپنے ایمان کو بچان واسطے رب دے نیک بندیاں دے نیڑے ہو جاؤ۔ اس پر ہے فائدہ ہے، مرید ہونے کا ہے فائدہ ہے۔ لوگ درباراں سے لین کی جاندے ہو، درباراں سے شرک کرنا نہیں چاہیے، بلکہ رب کی توحید نو سمجھنا چاہیے اور محبوب مصطفیٰ کی ختم نبوت نو سمجھنا تے اللہ دے ولیاں دے کول چاہیے۔ پانی جاری ہو گیا جی، 30 40 فٹ 50 فٹ 70 فٹ تو سی بھی اتنے بور کرنے، تو مکے اجے بھی بور نہیں ہوندا۔ سمندر کا پانی وضو واسطے، غسل واسطے ہوتا ہے، پین والا پیکنگ ہوتا ہے، لیکن وہ جڑا کنواں ہے سائنس نہیں اجے تک سمجھ سکی، اور قیامت آ جائے گی نہیں سمجھ سکتے کہ پتھر کے اتنے ایک بچہ ایڑیاں رگڑے تو پانی کیویں آوے۔
صحابہ کرام علیہ رضوان اجمعین فرماتے ہیں حدیبیہ کے مقام سے 1500 صحابہ کرام نے کتنے 1400 پانی ختم جانوراں بھی پینا سی اساں وضو کرنا سی کچھ لوگوں نے غسل کرنا سی عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی نہیں ہے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھوڑا تھوڑا پانی برتناں چ مشکیاں اکٹھا کرو ایک برتن ہے تو چند قطرے اکٹھا ہوا ایک پیالے کے اندر حضور نے اپنا دست مبارک پیالے کے اندر رکھیا صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ 1400 صحابہ اکرام نے وضو بھی کیتا جانوراں میں پیتا پانی پھر پیالے کے اندر اونجی موجود جی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری وار ہوا ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر انگلیاں ہیں فیض پر یعنی کہ نہ تو انگلاں کی سمجھ آئی ہے کہ 1,500 بندہ انگلاں چو پانی نکلیا ہو پی گیا اتنے کیڑا بول ہے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑیاں رب نے پانی دیتا حضرت حاجرہ صفا تو مروہ دوڑ رہی ہیں ہن صفا مروہ ایسی لگے ٹھنڈے ٹھنڈے پتھر نے اتاں کے حاجیاں دیکھیا انہوں نے موزے اور جراباں پائیاں نے تھلڑیاں تلیاں دا بھی خون جم جاتا ہے اتنا ٹھنڈا پتھر ہے ادھر تو کوئی چیز نہیں تھی 7واں چکر پورا ہوا تو دیکھا کہ میرے بچے کے پیروں کو پانی جاری ہے آپ نے فرمایا پھر یا ماؤ زم زم حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر حضرت حاجرہ یہ نہ کہہ دیا زم زم تو پوری روح زمین اتنے پانی پھیل جانا پانی اس جگہ تے ٹھہر گیا اور پھر حضور علیہ السلام نے اس پانی کا مقام دسیا کہ آب زمزم جدوں میں پیو کھڑے ہو کے پیو بسم اللہ شریف پڑھ کے پیو جہی دعا کی نیت کرو گے اللہ پاک کسی موڑ سے اس دعا کو پورا فرما دے گا حضرت اسماعیل تھوڑے جے جوان ہوئے ایک قافلہ گزریا انہوں نے دیکھا کہ پرندے اڑتے پے نے پانی کا چشمہ ہے حضرت حاجرہ کو آئے کہنے لگے کہ بی بی پاک اگر حکم ہوئے تو اتنے ڈیرا لا لیے فرمایا پانی استعمال کر سکتے ہو لیکن ان کے اتنے قبضہ تھوڑا نہیں ہونا قبیلہ آباد ہو گیا قبیلہ جراں ہیں تھوڑا وقت گزرے حضرت اسماعیل جوان ہوئے آپ نے شادی کر دیتے حضرت سارا کو اجازت لئی اللہ کا حکم سی کہ پیارے ابراہیم ایک باری مکے نو ویکھ کے آؤ اوتھے بھی تہاڈا گھرانہ ہے اوتھے بھی تو بیٹا ہے حضرت ابراہیم آئے دروازہ کھٹکھٹایا پوچھا کدے نے اسماعیل تو آپ کی زوجہ کہنے لگی باہر جنگل کی طرف گئے ہیں فرمایا وقت کیویں دا گزردا پیا یہ شوسر نے گھر دے اندر نو ہے لیکن زبان اتنے شکوا ہے بڑا اوکھا وقت پہ گزرتا ہے ہندیاں سندیاں کئیاں مرد عورتوں کا ایک مزاج ہوتا ہے کھاندیاں پیندیاں بھی آدھے بھوک بھوک کے کہنے لگا بڑے اوکھے بیڑے پہ لنگ دے اوکھی گھڑی ہے تو نہ پانی پوچھا نہ یہ کیا کہ بیٹھ جاؤ کتوں آئے ہو کون ہو تو آپ نے فرمایا کہ جدوں اسماعیل گھر آن انہوں نے کہنا کہ ابراہیم آئے سن اور اپنی چوکھٹ تبدیل کر لینا چلے گئے شام نبوت کی خوشبو محسوس کی تھی کہنے لگے کہ آج کوئی اللہ کا بندہ گھر آیا آپ کی بیوی کہنے لگی ہاں ایک بزرگ نورانی چہرے والے آئے سن سواری کے اوپر بیٹھے رہے جاننے والی یہ کہہ گئے کہ اپنی چوکھٹ تبدیل کرو آپ نے فرمایا پھر انہوں نے یہی حکم دیتا ہے کہ میں تینوں طلاق دے کے اپنے نکاح تو دور کر دیا پھر دوسرا نکاح کیتا پھر حضرت ابراہیم دوبارہ آئے پھر دروازہ کھٹکھٹا کے پوچھا انہوں نے اللہ کی حمد بیان کی تھی فرمایا وقت کیویں دا گزر رہا ہے حضرت اسماعیل کی بیوی کہنے لگی اللہ کا شکر ہے جس نے سارے آباد دیتے ہیں ایک نبی کے گھر کے اندر مینوں بیوی بنایا ہے اپنی عبادت واسطے توفیق دیتی ہے اور مکے شہر کے اندر مکان دیتا ہے اللہ کا شکر ہے بیٹھو پانی پیو
خدمت کی تھی. آپ نے فرمایا جدو اسماعیل آن انہوں نے کہنا کہ چوکھٹ تبدیل نہیں کرنی بلکہ اس گود کے اندر اللہ نے اپنا آخری نبی کو اس مکے کے اندر بھیجنا ہے. پھر اللہ نے حکم دیتا پیارے ابراہیم جاؤ مکے نو آباد کرو, خانہ کعبہ کی تعمیر کرنی کیونکہ حضرت آدم ہندوستان آپ جنت و زمین تے اترے سری لنکا اور مورخین فرماتے ہیں کہ 1000 مرتبہ حضرت آدم ہندوستان تو چل کے مکے گئے ہیں کعبے دا حج کرن کعبے دا طواف کرن کیونکہ بیت المعمور تے اللہ دا ذکر کرتے سن زمین تے دل نہیں سی لگدا. عرض کیتا باری تعالیٰ جنت دے اندر میں رہتا سا فرشتے تیری عبادت کرتے سن تیرا ذکر سی ایک خوشبو سی ایک زندگی سی اتنے تیرا ذکر سننے کو نہیں ملتا. اللہ والے فرمایا پیارے آدم مکے آؤ میرا خانہ کعبہ بناؤ اور حج کرو. حضرت آدم 1000 مرتبہ آئے. آپ نے خانہ کعبہ سب تو پہلے آپ نے دیواریں بلند کی تھیں. حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان آیا تو نشان رہ گئے دیواریں ختم ہو گئی. پھر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے دیواریں بلند کی تھیں انہوں نے نشانہ اٹھے اور جدو بلند کیتا دیواریں بلند ہوئیاں جدو قد تو اتنے دیواریں آئیاں گول کی ضرورت سی تو جنت جو حضرت آدم ایک پتھر لے کے آئے سن وہ پتھر اتنے تھے. حضرت ابراہیم ان اتنے کھڑے ہو گئے. حضرت اسماعیل اٹا پکڑا رہے ہیں جی رات گیری کا کام ہو رہا ہے. شہر مکہ مسجد حرام ہے اللہ کی حمد بیان ہو رہی ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ اے ابراہیم تانوں جہاں بھی کام آکھیا ہے تسی اللہ کی توفیق نال پورا کر کے جنت دے حقدار ٹھہرے ہو. اور علماء فرماندے نے جویں جویں ایک ایک بار بلند ہوتا جا رہا ہے تھلے والا پتھر اپنے آپ اتے آ رہا ہے. یہ حضرت ابراہیم نو سجے پاسے ضرورت سی پتھر خود چل رہا ہے. یہ مشرق والے پاسے ضرورت سی پتھر خود چل کے جا رہا ہے اور اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کے اللہ کا ایک گھر کو بلند کیتا ہے. اللہ نے حضرت ابراہیم جو اس پتھر اوپر نشان لگا کے قیامت تک نمازیاں کا حاجیاں نو کہا ہے تسی ایتھے بھی 2 نفل پڑھو کیونکہ میرے یار نے ایتھے گلو کے میرا ذکر بلند کیتا جی. مقام ابراہیم وہ پتھر ہے کہ جڑا جنت وچ آیا ہے جنت تو دنیا تے آیا ہے سارے نبیاں دی زیارت کی تھی حضور نے بھی زیارت کی تھی اور پھر قیامت والے دن پھر دوبارہ جنت کے اندر جائے گا. تو احباب دی وقار فیہ آیات بینات اللہ پاک نے فرمایا عبادت گناہگار بندیاں واسطے بہانہ ہے. میں اپنے محبوباں دے پیراں دے نشان چکر لوا کے بندے کو حاجی بنانا چاہنا کہ ایک باری آ کے حرم دا تسی زیارت کرو حج کرو کنکریاں پھینکو میں تھوڑے گناہ ہی صاف کر دیں گا جی حاجی ماں دے پیٹ تو تسی پیدا ہوئے گا. احباب دی وقار دعا ہے اللہ تعالیٰ جل مجدور کریم جڑے حاجی جا رہے ہیں انہاں دے صدقے سانو بھی زیارت دی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک انہاں دا حج قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.